اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فہل انتم مسلمون من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الآخرة هم الاخسرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ہود کا دوسرا رکوع ہے، اور جیسا کہ یہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس سورت کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے جو سورۃ یونس کا ہے، کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے پیغام کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ہے، لیکن پہلی سورت میں اجمالی بات تھی، اور یہاں تفصیل سے ان تمام امور کی نشاندہی کی گئی ہے جو سورۃ یونس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس سورت کا آغاز ہوا تھا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کی آیات خوب جانچ پرکھ کر حکمت کے اصول پر نازل ہوئی ہیں، اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔
تو وہ تفصیل یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اس رکوع میں انسانوں کے رویے زیر بحث لائے گئے ہیں کہ انسان کا حال کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ اس کتاب مقدس کا انکار کر رہا ہے، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے یا ذرا سی خوشی پہنچے، دونوں چیزیں اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ خوشی ملے تو تکبر اور غرور سے اترانے لگتا ہے، تکلیف پہنچے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں سورۃ یونس میں بھی دوسرے رکوع میں اجمالی بات کہی تھی کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں اس دوسرے رکوع میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو کوئی اپنی طرف سے خاص کوئی رحمت انعام کی چیز کا مزہ چکھائیں، ان کو کوئی دنیا کی خوشحالی، مال و دولت، کچھ فوائد ان کو ملیں، ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس نعمت کو چھین لیں اس انسان سے، تو انہ لیئوس کفور، تو بے شک یہ انسان انتہائی مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے، فوراً مایوسی آ جاتی ہے۔ جو پچھلی نعمتیں اور انعامات دیے ہوئے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے حالات کے تغیر و تبدل، زمانے کا اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، لیکن ذرا سی اس کو تکلیف پہنچے یا کوئی نعمت ہم اس سے چھین لیں اس کے امتحان کے لیے صحیح، تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی انسان کے قوا کو شل کر دیتی ہے، کام کاج کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ تو مایوسی ایک بہت بڑا انسانی سوچنے سمجھنے اور عمل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی ایک نعمت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن انسان مرد بن کر صبر و استقامت کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے۔ مایوس ہو جانا یہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور دوسری بات کہی، کفور، ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ذرا سی تکلیف پہنچی تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے کہ جی اللہ نے میری قسمت میں یہ پھوٹی قسمت تھی، مجھے یہ عطا، مجھے یہ مصیبت دی اور یہ دیا وہ دیا۔ تو اللہ نے جو اس کا اپنا وجود برقرار رکھا ہے، اس کو جو نعمتیں دی ہیں، اس کا اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، ان تمام نعمتوں کا انکار کر کے اللہ کا منکر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کا حال ہے۔ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا مذاق اڑانے کی بات کرتا ہے۔ پیچھے ذکر آیا تھا کہ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا اپنا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے، ذرا سی نعمت اس سے لے لی جائے تو یہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور پھر مزید تفصیل کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر کسی تکلیف کے بعد پھر اللہ پاک اس کو کوئی نعمت عطا کر دے، ہم اس کو نعمت عطا کریں، کائنات کا جو مجموعی نظام ہے اس کے مطابق اس کو کوئی انعام ملے، تو لَيَقُولَنَّ، تو فوراً یہ کہے گا کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، مجھ سے تو ساری برائیاں دور ہو گئی، میں تو اب پاک پوتر ہو گیا جی، اب میرے میں تو کوئی خرابی رہی نہیں۔ دیکھا اللہ نے مجھے کتنی مال و دولت دی، کتنے انعام دیا، کتنی صحت دی، فلاں فلاں فلاں، اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کر انہ لفرح فخور، یہ اترانے لگتا ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سا مال مل جائے تو پھر زمین پر اس کے پاؤں نہیں لگتے، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرح ایک ہے طبعی خوشی کا ہونا کسی نعمت پر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے فرح، یعنی ایسی خوشی جو اطراحت ہو کہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور سمجھے کہ جی میں مال والا ہو گیا، کوٹھی بنگلے والا ہو گیا، پیسے والا ہو گیا،
یا مجھ پر یہ نعمت ہے، کسی غریب مریض کو دیکھ کر ہنسے کہ جی میں تو بہت صحت مند ہوں، اس کا مذاق کو ٹھٹھا اڑائے، تو یہ اطراحت ہے۔ یعنی اس انسان کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سا اس کے پاس مال آ جائے یا نعمت مل جائے تو اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور اگر ذرا سی مصیبت آ جائے تو پھر مصیبت مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بنتا ہے، فخر اور غرور اور تکبر کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے مال و دولت آنے کی صورت میں۔ یہ عام طور پر انسانوں کا رویہ ہے۔ اللہ نے استثناء کیا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر سے کام لیا، مصیبت آئی تو حوصلے سے اسے برداشت کیا، مایوسی کے بجائے، کوئی تکلیف آئی تو ناشکری کے بجائے اللہ کا شکر اس پر بھی ادا کیا۔ پہلے بڑے اچھے حالات تھے تو چلو اب بھی کیا ہے، گزر جائیں گے، زمانہ گزرے گا۔ اسی طریقے سے اگر مال آ بھی گیا تو اس کو پچانے کی ظرف ہو جس کو برداشت کر سکے، اس مال کو پچانا یا صحت کو پچانا یہ بھی تو کیا ہے، صلاحیت ہے۔ صبر کا لفظی معنی ہے جماؤ، رک جانا۔ تو اپنے انعام پر یا عزت پر، احترام پر جو اللہ نے نعمت دی ہو اس کو برداشت کرنا، اپنے جامے سے باہر نہ نکلنا، دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنا اور ان کے کام آنا اور ان کی خدمت سر انجام دینا، نہ یہ کہ اپنی نعمت کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھنا۔ تو صبر یہ بھی ہے۔ صبر کا صرف ایک ہی مطلب نہیں، بڑا وسیع معنوں میں قرآن حکیم نے صبر کو استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی حوصلے سے برداشت کرنا۔ تو صرف وہ لوگ جنہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، وعاملوا الصالحات، اور اچھے اور نیک اعمال کرتے رہے، مصیبت آئے یا مشقت آئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو اس بیعت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ہم سمع و طاعت کریں گے، اچھی طرح آپ کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، فی المنشۃ والمکرہ، چاہے نشاط اور خوشی کی حالت ہو یا انعام کی حالت ہو تو تب بھی ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اگر ہماری طبیعت کو ناپسند بھی لگے، برائی ناپسندیدہ کوئی چیز آ جائے، مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، تو اس میں بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ انسان وہ ہے جو اپنے نظریے، سوچ، فکر اور عمل، جو عزم اس نے کر لیا ہے اس پر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ صبر سے اجر کا تعلق ہے بہت جڑا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر انسان پہلی دفعہ صدمہ پہنچے تو پھر آدمی وہاں حوصلے سے کام لے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ورنہ تو صدمہ پہنچے اور پہلے اول پھول بکنا شروع ہو جائے، مایوسی کا اظہار کرے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہر آدمی کو صبر آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی دنیا کی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جس پر صبر نہ آئے۔ ہاں جی، تو صبر تو آ ہی جاتا ہے آہستہ آہستہ بعد میں، وہ صبر نہیں ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود مجبوراً آپ کو بات ماننی پڑی۔ صبر کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی دفعہ چوٹ لگے، الصدمۃ الاولیٰ، پہلی دفعہ صدمہ پہنچے، اور اس وقت وہ حوصلے میں رہے، برداشت کرے، اس وقت وہ منفی رویے کا اظہار نہ کرے، تو یہ اصل میں صبر ہے۔ تو جو ایسا فرد ہے، ایسی جماعت ہے جو ہر حال میں، مصیبت میں، مشقت میں اللہ کے تعلق سے ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی محبت انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو استقامت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، پہلے ایک قانون بیان کر دیا کہ مصیبت آئے تو صبر و استقامت سے کام لینے والے ہی کامیاب ہیں، مصیبت آئے تو مایوس نہ ہو اور نہ شکرہ نہ ہو، اور انعام یا ترقی ملے اور کامیابی ملے تو اطراحت اور تکبر اور غرور اور فخر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ایک انسانی اصول بیان کر دیا، اور پھر سب سے پہلے اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید کہ کہیں آپ بعض وہ باتیں جو اللہ نے وحی کی ہیں، بعض آیات جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان کو شاید آپ چھوڑ بیٹھیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور شاید کہ آپ کا سینہ تنگ دل ہو جائے۔ کس بات سے؟ ان یقولوا، کہ یہ مکے کے مشرک آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن تب مانیں گے کہ لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ نازل نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، اور کیوں حضور کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ تو یہ مشرکین کے باقی اعتراضات تو اپنی جگہ پر تھے، حضور کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا الزامات لگائے، اور جب کوئی بات نہیں بنتی تھی تو بطور استہزاء کے مکے کے مشرک حضور کو تکلیف دینے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ بھائی تم تو یتیم غریب آدمی ہو، تو تمہاری بات ہم کیسے مان لیں، تمہارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تم حکومت میں آنا چاہتے ہو پیسے کے بغیر غریب ہوتے ہوئے، تو کوئی خزانہ ہونا چاہیے تمہارے پاس، یا تمہارے پاس مادی طاقت ہو، اور دوسری ممکنہ شکل کسی کی لیڈرشپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہو۔ تو روحانی طاقت یہ کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہو اور وہ ہمیں کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات مانو، تو یا تو فرشتہ لے کر آؤ، اور یا کوئی خزانہ جو ہے وہ ہو۔ سرمایہ پرست معاشروں میں لوگ یا تو کسی غیبی طاقت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، اور یا وہ مال و دولت کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمایہ پرستوں کے ہاں معمول، خاص طور پر مال و دولت والے عموماً وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی سے تعویذ گنڈے، کبھی کسی کی روحانیت کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اصل میں تو ضمیر ان کا مجرم ہوتا ہے، اپنے ضمیر کے جرم کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی نام نہاد روحانیت کے کیا ہے وہ ادھر متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پیر ہو۔ 5 سال تک وہ ایوان صدر میں پیر رکھتے ہیں جو ان کو بچائے، اور اس ایوان صدر کو روز طواف کر کے کیلے دم کرے، کالے کالے بکرے جو ہے نا ان کے اوپر دم کر کے ذبح کروائے۔ تو یہ توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ یا تو وہ فرشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی روحانی پاور ہو، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی جاہل قسم کے بابے دھنکے سے کیا لکڑیاں پتھر کھانے کے لیے، سوٹیاں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ مل جائے۔ تو یہ یا تو روحانیت ایسی ہو جو ان کو عاجز کر دے، اور یا کیا ہے ایسا خزانہ ہو۔ تو بھائی اگر ایسی روحانیت ہو کہ جو عاجز کر دے تو پھر ان کا اپنا اختیار کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ زبردستی ساروں کو مسلمان بنا دیتا۔ پھر کسی دوسرے بندے کی درمیان میں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا کوئی روحانی کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنا مرید بنائے اور ان کو مسلمان بنائے؟ تو یہ راستہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر مال و دولت اور سرمایے سے اگر لوگ ٹھیک ہوتے تو اللہ میاں کسی آدمی کو بھی کیا ہے دنیا کے اندر غریب نہ رکھتا، سب کو خزانے کے منہ کھول دیتا۔ اس کے ملک کے اندر کیا کمی تھی؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو نبی تو بھیجا اس کام کے لیے نہیں، نبی تو اس لیے دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ اپنے ارادے اور اپنے عزم سے، بغیر کسی سرمایے کے جبر سے اور بغیر کسی روحانی طاقت اور اس کی قوت سے، از خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں حقائق کی بنیاد پر کہ ہمیں یہ بات ماننی ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو غیر مرئی کسی طاقت کے ذریعے سے یا کسی مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو ایمان لانا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس تو نہ خزانہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی روحانی کرتب ہے کہ کوئی فرشتہ ہو، اور جو فرشتہ جو ہے طاقت کے بلبوتے پر تمہیں لیڈر بنانے کا اعلان کرے، تو ایسی تو کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی، تو ہم کس بات پر مانیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک واقعی حقیقی نبی ہیں جن پر اللہ کا پیغام اترا ہے، اور وہ لوگوں کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ آگے سے یہ اعتراض کریں، تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو، آپ مصیبت کی اس حالت کے اندر دل کے اندر تنگی پیدا ہو طبعی طور پر، یا بسا اوقات ان کے اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو شاید یہ خیال آئے کہ چلو کچھ آیات جو ان میں نرمی کر دی جائے، ان کی سرمایہ پرستی، ان کی بت پرستی،
ان کی شرک کی حالت کو ذرا نرم الفاظ میں بیان کیا جائے کہ کہیں یہ بالکل ہی بدک نہ جائے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے آپ کو، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ جو مرضی الزام لگاتے رہیں، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے وہ پوری ٹھیک ٹھیک آپ نے ان کے سامنے بیان کرنی ہے، اور جو احکامات آئے ہیں اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے۔ سینے کو تنگ نہیں کرنا، مایوسی کا اظہار، مایوسی اگرچہ نبی کو نہیں ہوتی لیکن مایوسی سے ملتی جلتی مشابہت کی شکل ہے یہ بھی کہ دل تنگ ہو، تو اس لیے آپ اپنے دل کو بھی تنگ نہ کریں، اور جو وحی کے احکامات ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کھل کر فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے خوب کھول کر بیان کریں، اس میں کوئی رعایت نہیں رکھنی۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ اپنے عزم و ارادے سے اسے قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو سزا کے مستحق۔ انما انت نذیر، آپ صرف اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ مکہ کا شروع کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نذیر کی حیثیت سے ہے، ان کے جرائم پر ان کو ڈرانا کہ غلط کام کرو گے تو یہ سزائیں ملیں گی۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور کارساز ہے، ذمہ دار تو اللہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان بنانا ہے اور زبردستی ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ آپ کا کام تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ انما انت نذیر، آپ صرف نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کے غلط کاموں کے جو نتائج بد ہیں وہ بتلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس بتلانے میں آپ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور آپ خود تنگ دل نہیں ہوں گے، آپ وہ بنیادی پیغام جو اللہ نے دیا ہے پورا ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے۔ ایک اور بات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تنگی ہو سکتی تھی وہ یہ کہ ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اب اگر ایک آدمی کوئی سچا پیغام بیان کر رہا ہو اور دوسرا آگے سے کہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، کہ میں اس کو سچی اور کھری اور حقیقی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو اس سے تنگی ہو کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر بیان کر دیا ہے۔ قل، اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس پر بھی آپ کو کسی قسم کی دل کے تنگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ان سے حوصلے سے کہیں کہ اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق میں نے گھڑ لی ہے یہ آیتیں، میں نے قرآن پاک اپنے تم بھی تو عرب ہو، تم مجھ سے بڑے سینئر ہو، خاندان اور رشتے میں بھی فصیح و بلیغ عربی میں بھی تم سب کے سب اچھی عربی بولتے ہو، تمہارے بڑے بڑے قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں، 7 معلقات، تو مقابلہ کراتے ہو، شاعری کے کمال رکھتے ہو، تو تم ذرا کیا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لے آ کر دکھاؤ، گھڑی ہوئی ہوں مفتریات، تو تم اچھی فصیح و بلیغ عربی میں بہت اچھے پروگرام میں بڑے بڑے لیڈر ہو، تم یہاں کا ابو الحکم کہلاتا ہے، ابو جہل یہاں کا حکمران ہے، سید و حاضل وادی اس کا لقب ہے، یہاں پر سردار ہو، حکمران ہو، تو ذرا حکومتوں کے نظام اور ڈسپلن کو چلانے سے متعلق قرآن نے جو پروگرام پیش کیا ہے اس جیسا کوئی پروگرام تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے ان مکے کے مشرکوں کو جو تحدی کی ہے، یعنی چیلنج دیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ کہیں تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو انہیں کہا کہ اس پورے قرآن جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، ایک جگہ پر یہ کہا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب قرآن لانے سے بھی عاجز ہو گئے تو پھر اللہ میاں نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ اور جب 10 صورتوں والا معاملہ بھی پورا نہیں ہوا تو سورۃ البقرہ میں جو سب سے پہلے آیت نازل وہ مدینہ میں ہے، یہ آیت سورۃ ہود مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ پہلے کی ہے، اور وہ جو اپنا مدینہ منورہ میں سورۃ البقرہ ہے جس میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہا ہے، تو آخری چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ 10 تو نہیں لا سکتے تو چلو ایک صورت لا کر دکھاؤ، یہ ترتیب ہے۔ اس لیے تحدی کی یہ جو مختلف آیات ہیں جو چیلنج ان کو کیا تھا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ تو مکی صورتوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ 10 صورتیں یا پورے قرآن لانے کا، اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ،
اور مدینہ منورہ میں جب ان کے پاس اگلی بات اگلے مرحلے میں یہ نہیں لا سکے تو کہا کہ چلو ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، اور پھر ایسے کرو کہ ان آیات کو گھڑنے کے لیے، ان صورتوں کو گھڑنے کے لیے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، اپنے تمام شریکوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر میں نے اللہ کے حکم کے بغیر کسی فرشتے کے میں نے نعوذ باللہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کر دکھا دو، تم بھی تو عرب لوگ ہو نا، زیادہ تعلیم یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بھی، میں تو کہیں سے پڑھا ہوا نہیں، امی ہوں، تم تو بہت کچھ پڑھے ہوئے ہو، تو پڑھے لکھے جو ہیں وہ لے کر آئے نا مقابلے پر اس جیسا کوئی قرآن۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور نہیں دے سکیں گے، یہ کام پورا نہیں کر سکیں گے، تو فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم سے یہ نازل ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر اب تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ سوال کر دیا، تو مسلمان ہونا، فرما بردار ہونا اب کیوں نہیں لازمی اور ضروری جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی سرمایہ پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آدمی بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے اور اس کی زیب و زینت اور اس کی تعیشات کے اندر مبتلا ہو، اور دنیا میں اگر کوئی بھی انہوں نے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ہے، یعنی دنیا کا نظام بہتر بنانے کے لیے جس نے بھی کوئی کام کیا ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کا پورا کیا ہے بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے، فیہا، اسی دنیا میں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں صحیح کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا پورا بدلہ دے کر فارغ کر دے گا، لیکن آخرت میں اللہ پاک نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی جس درجے کا کام بھی کرتا ہے، اگر دنیا میں کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے یا کسی انسان کی بھلائی کا کام کیا ہے، تو دنیا میں ہی اس کو ہم بدلہ دے دیتے ہیں، پورا نوفی، پورا بدلہ دے دیں گے ان کے اعمال کا اس میں، اور وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں اور کچھ نہیں سوائے جہنم کے۔ دنیا میں ان کا پورا معاملہ ہو گیا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور آخرت میں ضائع ہو جائے گا وہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے وہ سب ضائع گیا۔ لیکن دنیا میں جو جتنے درجے میں اس نے کام کیا، دنیا میں اس کے بدلے میں اس کو نعمت مل جائے گی، تو دنیا تک محدود ہوگا۔ ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے اور ہر کام کی اس عمر کے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے اور وہ صرف دنیا کے لیے، تو اس کی ایک محدود مدت ہے۔ مثلاً ہم نے صبح کھانا کھایا، ناشتہ کیا، تو اس کی ایک مدت ہے کہ اس تک وہ نفع دے گا۔ جس نے ناشتہ نہیں کیا، بھوکا مرتا رہا، تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں توانائی نہیں ہوگی، اور جس نے یہ توانائی کھائی ہے تو ایک مدت تک، مثلاً دوپہر تک یا شام تک، اس توانائی نے اسے کام دینا ہی دینا ہے ہر حال میں، اور اگر نہیں کھائے گا تو اس کو توانائی نہیں ملے گی۔ لیکن وہ مدت صرف کیا ہے، زیادہ سے زیادہ شام تک ہے یا دوپہر تک ہے، پھر آپ نے کھانا کھایا، پھر ایک مدت مقررہ تک صبح تک مثلاً وہ کام دے گا۔ تو دنیا کے کاموں کا وہ ایک محدود مدت تک ہے۔ اب آج کی کھائی ہوئی روٹی، آج کا کیا ہوا ناشتہ 10 دن تک کام دے گا جسم میں؟ جی توانائی نہیں۔ وہ مستقبل یعنی آخرت کے اگلے لمبے عرصے کے لیے وہ کام نہیں دے گا۔ مکان بنایا آپ نے 50-60 سال کی آپ کی زندگی کے لیے، زیادہ سے زیادہ آپ کی اولاد کے لیے، کیا ہے وہ ایک مدت تک کام دے گا۔ جیسے ہی کیا ہے وہ وقت مدت ختم ہوئی تو وہ ڈیمالش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
تو دنیا کے تمام کام جتنے بھی ہیں وہ ایک مخصوص مدت تک ہیں، جیسے ہی وہ مدت یا وہ زمانہ یا وہ علاقہ ختم ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ زلزلہ آ گیا تو وہ مکان فوراً ہی کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو لیکن دل کے ساتھ مرنے کے بعد یہ جسم بھی فنا ہو جانا ہے۔ جب جسم فنا ہو جانا ہے تو اس کی کھائی ہوئی غذا بھی ساتھ ہی، اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی، اس کا رہا ہوا مکان بھی۔ جب جسم ہی نہیں رہا، وہ فنا ہو گیا، مٹی میں مل گیا، تو باقی چیزیں کون سی رہیں گی؟ لیکن یہی کام اگر اس نے اللہ کی رضا، اللہ کے تعلق، انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے لیے عدل و انصاف کے لیے یہی کام کیے، تو یہ کام تو نہیں رہیں گے، لیکن ان کی وہ روح اور وہ نیت، وہ عزم، وہ ارادہ، وہ اس کی روح کے ساتھ چسپاں ہو جائے گا۔ اسی کو کہا کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو صدقہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو صدقے کی جو نیت اور عزم تھا، کیونکہ روح ساتھ گئی ہے تو روح کے اندر وہ نیت پیوست، دل سے آپ نے وہ کام کیا ہے وہ اس کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی اور اچھا کام کیا، ہاں جی، تو وہ بھی آپ کے ساتھ، نماز، روزہ، عبادات اور اعمال جتنی اخلاص نیت کے ساتھ ہوں گے وہ روح کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ جب وہ وابستہ ہوں گے تو آخرت میں وہ کام آئیں گے، نتیجہ پیدا کریں گے۔ لیکن یہ کھانا، یہ پینا، یہ تمام جو جسمانی لذات ہے محض، اور اگر یہ کام ظلم و ستم کی نیت سے کیے ہیں تو وہ ظلم بھی چپک کر ساتھ جائے گا، اس کی سزا پھر وہاں آخرت میں بھی ملے گی۔ ایک آدمی نے ظلم کی نیت سے نہیں کیے، بس صرف دنیا کی لذات، بس دنیا کی حد تک پورا کر لیا، تو دنیا ختم تو وہ بھی معاملہ ختم، ہاں جی، تو اس کا نہ اچھا نہ برا کوئی بدلہ وہاں ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی کام کسی دوسرے کا مال لوٹ کر کیا، غذا کھائی، ناشتہ کیا کسی سے چھین کر، تو اس چھیننے اور بد اخلاقی کی جو سزا ہے وہ چپک گئی روح کے ساتھ، اور وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے، موجود رہے گی، کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ کیونکہ اصل حیوانیت جو ہے اس کے اندر تو یہ بات نہیں ہے، اس لیے جانوروں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کھایا پیا ختم ہو گیا، بس دنیا کی متاع تھا، استعمال ہوئی، لوگوں نے استعمال کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے، برائی بھی وابستہ ہوتی ہے اور اچھائی بھی وابستہ ہوتی ہے، اور باقی رہی دنیا کے اعمال، ہاں جی، تو وہ دنیا تک محدود ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے دائرے کی زندگی میں اس نے کر لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ دلائل دینے کے بعد قرآن کی حقانیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، افمن کان علی بینۃ من ربہ، موازنہ کیا ہے دو طرح کے انسانوں میں۔ شروع رکوع میں تو موازنہ کیا تھا اس بات سے کہ ایک وہ بھڑکتا ہوا انسان ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جائے، اور ذرا سی خوشی ملے تو اترانے لگے، اور اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اس کو ایک نئے انداز میں سمجھا رہے ہیں، انہی دو افراد کے درمیان جو فرق، کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے واضح اور صاف راستے پر ہے، واضح دلائل کی بنیاد پر ایک آدمی ہے، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گواہ بھی ہے، اور گواہ سے مراد خود کتاب مقدس قرآن حکیم خود بھی سیدھے راستے پر ہے، علی بینۃ من ربہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ان کے پاس ایک شاہد بھی، کتاب بھی ہے جو گواہی دینے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وَمِن قَبْلِهِ، اور ان سے پہلے ایک اور کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی، خود موسیٰ امام ہے اور کتاب ان کے لیے رحمت تھی۔ ایسی ہی کتاب کے حامل اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، افامن، کیا ایسا آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو وہ سیدھے راستے پر ہو اور نہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہ یا کتاب ہو؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن نے یہ سوال کیا، قرآن نے کہا کہ یہ اصل میں جو بینۃ من ربہ ہی ہے، اور جو ہاں جی اللہ کی طرف سے جس پر گواہی ہے، کتاب موجود ہے، وہی زیادہ کامیاب ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ومن یکفر بہ من الاحزاب،
اور جو جماعتوں میں سے، پارٹیوں میں سے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو فالنار موعدہ، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے فلا تک فی مریۃ منہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کسی شبے میں مت پڑیں۔ آپ کا کام نذیر ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ آپ اس حقائق کو کھول کھول کر بیان کریں۔ جو کافر ہوگا اسے سزا ضرور ملے گی، اور جو مومن ہوگا اسے ضرور انعام ملے گا۔ انہ الحق من ربک، یہ کتاب مقدس حق ہے، تیرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی، اس بات کو نہیں مانتی۔ تو یہاں قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام اور رحمت کہا ہے، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن حکیم یہ بھی امام اور رحمت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کے تحلیل و تجزیے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں 2 نبی ایسے ہیں کہ جن انبیاء کے ساتھ نبوت بھی شامل ہے اور حکومت بھی شامل ہے۔ حکومت اور نبوت مکس ہے، دونوں اللہ کا علم بتلانے کے لیے بھی آئے ہیں، اللہ کی طرف سے علم نازل ہونے والا، اور اس علم کی اساس پر حکومت قائم کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ خلافت اور نبوت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی اس کے مطابق انہوں نے نظام قائم کرنا ہے۔ امام وہی ہوتا ہے جو نظم و نسق قائم کرتا ہے، جو باقاعدہ دستور، ضابطے اور اصولوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ تو یہ حق کتاب نازل ہوئی ہے، اسی کی بنیاد پر جو عمل کریں گے وہ کامیاب ہے۔ باقی یہ الزام جھوٹا لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے شاید یہ بات گھڑ کر اپنی طرف سے بیان کر دی، تو ایسا نہیں ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ہاں جی، اللہ نے وحی نازل نہ کی ہو اور نعوذ باللہ رسول اللہ اپنی طرف سے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک طویل مدت ٹھہرا ہوں، اس 40 سال میں نبوت سے پہلے کبھی میری زندگی میں تم نے دیکھا کہ میں نے کسی پر جھوٹ بولا ہو؟ تو جب میں نے انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، لعنت اور پھٹکار ہے اللہ کی ظالموں پر۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالتے ہیں، ہاں جی، طرح طرح کی مین میخ نکال کر کجی اور ٹیڑھ پن نکالتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ دنیا میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، عدل و انصاف سے محروم رکھنا، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنا، اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگ یہی ظالم ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں تھکا دینے والے نہیں ہیں، نبی کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ زمین پر نبی کے ذریعے سے اپنی حکمرانی قائم کرنے والا ہے، اور اس زمین کے اندر یہ لوگ نبی کی تعلیمات کو اور اس کے غلبے کو روک نہیں سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اور حمایتی بھی نہیں ملے گا، اور جس کا اللہ حمایتی نہ ہو تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ جو بھی ان کے ساتھ حمایتی آئیں گے وہ بھی شکست کھا جائیں گے، وہ بھی عاجز نہیں کر سکیں گے اس دین کے غلبے کو۔ یضاعف لہم العذاب، اور یہ جو لیڈرشپ جو لوگوں کو بھی روکتی ہے اور خود بھی عمل نہیں کرتی، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ہوا، غزوہ بدر میں ذلیل اور رسوا ہو کر قتل کیے گئے یہ تمام کی پوری لیڈرشپ، اور آخرت کا عذاب بھی ہے، تو ڈبل عذاب ان کے لیے ہے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ طاقت نہیں رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی، یہ اندھے بہرے ہو چکے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ وہ دیکھنا جو فائدہ دے، وہ سننا جو فائدہ دے وہ نہیں، بظاہر تو سن رہے ہیں، بظاہر تو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ اور وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ گھڑتے رہے ہیں وہ سب کا سب گم ہو جائے گا ان سے۔ لا جرم،
اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرتی، کہ یہ لوگ آخرت میں خسارے میں ہیں، بے شک، لا جرم، بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت کے اندر خسارے میں ہیں۔ ہم الاخسرون دوبارہ تاکید کے طور پر لائے، ہاں جی، خبر کے اوپر ہم ضمیر دوبارہ دہرائی، انہم فی الآخرتی ہم الاخسرون، بہت ہی کیا ہے، خسارے میں۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، واخبتوا الی ربہم، اور دل سے اللہ کی طرف عجز و انکساری کی، اخبات الی اللہ، اخبات کا وصف پیدا ہوا ایمان کے نتیجے میں اور عمل صالح کے نتیجے میں، توجہ الی اللہ ان کے اندر پیدا ہو گئی، اخبتوا الی ربہم۔ اسی سے شاہ صاحب نے اصطلاح جو ہے اخبات کی اخذ کی ہے قرآن کے انہی آیات سے، کہ اخبات الی اللہ جنہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس رکوع میں فرق اور امتیاز بتلایا گیا تھا انسانوں کے رویوں میں۔ ایک طرف وہ جو تھڑ دلے ہیں، ہاں جی، ذرا سی مصیبت پر رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا مال آئے تو پچا نہیں سکتے، ہاں جی، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آیات پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری طرف صبر و استقامت والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو دو فریق ہو گئے۔ مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال کیا ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہے، کالاعمیٰ والاصم، اور دوسری طرف والبصیر والسمیع، دوسری طرف وہ انسان ہیں جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف سنتا بھی نہ ہو اور دکھتا بھی نہ ہو، اور ایک طرف وہ جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں بات کو؟ تو یہاں قرآن حکیم نے انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز اور ان کے رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ بہتر رویہ صبر و استقامت کا ہے، ایمان لانے کا ہے، اخبات الی اللہ پیدا کرنے کا ہے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کا، جس میں یہ اخلاق ہیں وہ کامیاب ہے۔ صبر سے سماحت نفس پیدا ہوتی ہے، اور اخبات الی اللہ سے اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں عدل کی بات کی ہے کہ وہ ظالم ہے تو ملکہ عدالت، سماحت کا اگلا نتیجہ ملکہ عدالت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق ہیں جو قرآن حکیم نے اعلیٰ انسانوں کے بیان کیے ہیں، اور جو ناقص انسان ہے، ادھورے انسان ہیں، ان کے رویے ان چاروں اخلاق کی ضد ہے۔ تو اصولی اور کلی بات ان دو رکوعوں میں بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی قصہ یہاں سے شروع کیا ہے۔ وہاں سورۃ یونس میں بھی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، لیکن چند جملوں میں، اور یہاں تقریباً 2 رکوع بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اسی کو شروع میں کہا گیا ثم فصلت آیاتہ، یہ محکم آیات ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اگلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔